کیا ایسا ہے کہ روح کی دریافت کے سلسلے میں انسان کچھ جلد باز بھی واقعہ ہوا ہے؟ نہیں، جلد باز واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ سستی کر رہا ہے، اور اسے زندگی میں جلد ہی روح کو دریافت کر لینا چاہیے۔ اس دریافت کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اس میں جلد باز نہیں ہو سکتا، یہ تو اصل ہے، اور اصل دریافت ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھو کہ یہ بات بڑی دقت والی ہے کہ محنت کرنا انسان کی فطرت ہے، اور وہ محنت کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے انسان، تیرا کام محنت کرنا ہے، اور خالق نے بتا دیا ہے کہ تو محنت کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ فرصت حاصل کرنے کے لیے محنت کرے گا، اور آرام کرنے کے لیے بھی کام کرے گا، تو گویا کہ انسان محنت کرے گا اور کام کرے گا۔ ہمارے دین کا سارا مضمون یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محنت کرتے کرتے یہ زندگی محنت میں گزر جائے اور آخرت بھی خراب ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ کہنا پڑ جائے کہ بڑی مشکل اور محنت سے آپ دوزخ میں پہنچے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر محنت کریں تو اللہ کے راستے کی طرف محنت کریں۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ اللہ کا راستہ کیا ہے تو اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ مصروف ہیں، لگن میں ہیں، محنت میں ہیں، خیال میں ہیں، تو اپنی محنت کا حاصل جو ہے اس کو اللہ کے راستے پر لگائیں، تاکہ آپ کی محنتیں جو ہیں وہ رائے گاہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے تشبیہ دی ہے کہ اس بڑھیا پر افسوس ہے کہ جس نے سود کاتا اور آخر میں اس کو الجھا دیا، یعنی کہ عمر ساری ایک ایک تار لگا کر سود کاتا اور بعد میں اس کو الجھا دیا، تو اس طرح سود الجھ کر ساری اس کی کمائی غارت ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کمائیاں غارت جائیں، اس لیے زندگی میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری کمائیاں، ہمارا حاصل، ہماری محنتیں اور ہماری تمام زندگی جو ہے یہ رائے گاہ نہ ہو، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسا کام ضرور کریں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ غارت نہ ہو اور ضائع نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی ایک عمل سے بڑھ سکتی ہے اور ایک ہی عمل سے گرفت میں آ سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص کی زندگی تمام عبادت تھی، پھر اسے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ بس ایسی ایک بات ہوئی ہے کہ سب ضائع ہو گیا، شیطان نے کہنا نہیں مانا، یعنی کہ سجدہ نہیں کیا، تو اس کی باقی ساری عبادت غارت گئی۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے پاس صرف اپنے سجدے تھے اور وہ سجدہ نہیں تھا، اس لیے اس کی عبادت غارت ہو گئی۔ ایک انسان جس کے پاس پیور عبادت ہو، نیکی ہو، بزرگی بھی ہو، لیکن اتفاق سے اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اب اس کی کمائی جو ہے وہ زیرو ہو گئی۔ اب یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی دانائی اور عبادتوں کے چکر میں پڑے رہو، کیونکہ ایک غلط عمل تمام کمائی کو غارت کر سکتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری عمر غلطی کرتا رہتا ہے، مگر ایک آدھ ایسی خوبی پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کی بخشش کا امکان پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ گرفت میں آ سکتا ہے اور چھوٹی سی نیکی بھی آپ کو نجات دے سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو محنت کرنی ہے اور پھر محنت کا نتیجہ دیکھنا ہے۔ جو بھی زندگی گزارنی ہے تو اس کو خدا کی راہ کا بنا کر گزار لو۔ بچوں سے محبت آپ کو ضرور ہوگی اور وہ ضرور ہوتی ہے، مگر آپ یہ کہو کہ ہم ان سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جہاں اللہ کا حکم بند ہو جائے وہاں سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ آسان سی بات ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرو، اور جہاں اللہ کے حکم کی وائلیشن ہو جائے، جہاں حکم عدولی ہو جائے، وہاں اس کام کو ترک کر دو۔ اگر آپ نے ایک کام اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیا ہے تو جب آپ یہ دیکھو کہ اس میں سے اللہ کی رضا کا پہلو نکل گیا ہے تو آپ وہ کام بند کر دیں۔ تو گویا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں ڈھالنے کے لیے تھوڑی سی دماغ کی اپلیکیشن چاہیے، ورنہ یہ ویسے ہی رہے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کافر جہان اور مومن جہان میں فرق بہت تھوڑا ہے۔ کافر سڑک بنائے گا تب بھی اس پر کار چلے گی، اور اگر مومن بنائے گا تب بھی اس پر کار چلے گی، اور دونوں طرف کار ایک ہوگی۔ کافر بھی مکان ویسے بنائے گا جیسے آپ بناتے ہیں، کنسٹرکشن میٹیریل اور بلڈنگ سب برابر ہے، اسی طرح میڈیسن برابر ہے۔ کافر اور مومن میں فرق صرف نیت اور عبادات کا ہے۔ آپ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کو خالق سمجھتے ہو، مالک سمجھتے ہو، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اس طرح مانتے ہو کہ اللہ کے بعد ان کا ہر حکم اللہ ہی کا حکم ہے، اور آپ ان کو اللہ کے ساتھ ہی مانتے ہو۔ اور کافرانہ زندگی جو ہے وہ اور ہے، اس زندگی کی فراوانی کافر کے پاس ہے، اور زندگی پورے فارمولے کے ساتھ ان کے پاس ہے۔ کافروں نے سائنس آپ سے لی، اب آپ کافروں سے سائنس لیتے ہو، یعنی طب،
فزکس، میتھ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاند ستارے سارے فتح کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا اور یہ سب فتح ہو رہی ہیں اور اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ یہ سب تو انسانوں کے لیے ہے، اور مومن اس سارے واقعے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے اور اللہ تمام انسانوں کے لیے حکم دے رہا ہے، اور تمام جہانوں کو اللہ نے کہا کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کی محنت ضائع نہ ہو جائے، کہیں آپ کی ساری کمائی ضائع نہ ہو جائے۔ آپ محنت سے ضرور گزریں گے، مگر محنت انا کے لیے نہ کریں اور اپنی تسکین کی خاطر نہ کریں، بلکہ محنت اللہ کے لیے کریں۔ کل سے جب آپ دفتر جائیں گے تو آپ یہ سمجھ کر جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں دفتر جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ بچوں کے لیے رزق لاؤ تو اس لیے میں دفتر جا رہا ہوں۔ آپ دفتر میں نمائش کی غرض سے نہ جایا کریں، آپ اس لیے دفتر جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق کما کر بچوں کو بھی دو، آپ بھی کھا لو اور کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ بس یہی زندگی عبادت بن جائے گی، اور اگر ایسا نہ کریں تو یہی زندگی گمراہ ہو جائے گی۔ صرف اس زندگی کا ریفرنس بدلنا ہے کہ فرائض کیا ہیں اور اس کے بعد آپ کی خواہشات کیا ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مشکل سے گزار رہا ہے تو اگر آپ صبر سے گزر جائیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ دے رہا ہے تو اگر اس کو نیکی کے راستے پر لگا دیں تو یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے دل پر رائج کرنا چاہیے، اس طرح زندگی کا لطف آئے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے اور پھر جانا تو سب نے ضرور ہی ہے۔ کسی صورت جانے سے آپ بچ نہیں سکتے، بلکہ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ یہاں سے چلے جانے سے پہلے اسی زندگی کو آگے پیچھے کر کے آپ نے عبادت بنا لینا ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہی شب و روز ہے۔ 60 سال کافر کو بھی ملتے ہیں اور آپ کو بھی ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر کو نگاہ کمزور ملے گی، شاید اس کو نگاہ تیز ملے، دماغ اس کا بھی ہوگا، چلتا پھرتا وہ بھی ہوگا، کھاتا پیتا وہ بھی ہوگا، روتا چیختا چلاتا وہ بھی ہے، اس کے بھی بچے پڑھتے ہیں، اس کے بھی بچے یتیم ہوتے ہیں اور وہ بھی روتا ہے۔ تو یہاں تک تو زندگی برابر ہے۔ آگے فرق عقیدے کی بات کا ہے۔ آپ غور سے دیکھو کہ عقیدے میں فرق کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، اور ہم اس قرآن پاک کو آخری کتاب مانتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو باغی ہونے سے بچائیں۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ اسی زندگی کو آپ عبادت بنا لیں۔ وہی زندگی بغاوت ہے اور وہی زندگی اطاعت ہے، بس اس کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے۔ بعض اوقات ایک نامعلوم نیکی ایک بہت بڑا نتیجہ دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر اتفاق سے ایک نیکی کا بیج گر گیا تو آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ نیکی کا ایک بڑا درخت بنا ہوگا۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ جو پیپل اور بڑ کے درخت ہیں، ان کے بیج بڑے باریک ہوتے ہیں، بلکہ بظاہر ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ یہ کمال دیکھو کہ اتنا بڑا درخت اگ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی چھوٹی نیکی بھی بڑے نتیجے لائے گی۔ آپ کم از کم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خیال میں تو رہو اور اللہ کے حوالے سے چلو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور بہت مہربانی ہو جائے گی۔